بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 مریض ہیں جو اسی ہفتے ریکور ہوئے ہیں، تو ان پہ ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک مریضہ جس کی عمر 55 سال، ان کی جو دائیں سائیڈ ہے اس کے اندر شدید درد تھا۔ انہوں نے کہا جبڑا کھولتے وقت بند کرتے وقت درد ہوتا ہے، بولنے میں درد ہوتا ہے، تو یہ کیفیاتی طور پر سرد خشک غذائیں کھانے سے ایسے ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے جو ہے ان کی نبض سے بھی اس چیز کو ویریفائی کیا۔ نبض کے اندر جو ہے وہ تصلب تھا، مطلب سخت تھی، ربڑ کی مانند تھی اور کثیر تھی، تقریباً 1.5 سے 2 انگلی تک تھی، اور عریض تھی، چوڑی نبض تھی اور سری تھی، مطلب تیز تھی۔ ایسی جو نبض ہوتی ہے عضلاتی اعصابی نبض ہوتی ہے، یعنی خشکی سردی والی، خلط صداع کی جو زیادتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں یہ صحیح طرح کھل نہیں سکتے، ان کے اندر جو ہے سکیڑ آ جاتا ہے۔ تو میں نے جو ہے ان کو یہ تشخیص کر کے جو دوا تجویز کی، اس کے اندر غدی عضلاتی ملین جو 6 رتی اور عضلاتی سوزش جو ہے وہ 4 رتی اور حب فالج، حب سرخ بھی کہتے ہیں اس کو، مختلف نام ہے، یہ 1 رتی، یہ صبح دوپہر شام، یہ میں نے ان کو 3 دن کی دوا تجویز کی۔ کھانے پینے میں وہی چاول وغیرہ بند کر دیا، کیلا، بیکری آئٹم، اس سب گول کا چھلکا، دودھ اور دودھ کی بنی آئٹم جتنی بھی ہیں وہ ان کی بند کر دی۔ انہیں کہا کہ ہو سکے جیب اجازت دیتی ہے تو دیسی مرغ کی یخنی پئیں، کالے جو سیاہ چنے وہ اس کے اندر جو ہے زیرہ، کالی مرچ، ادرک، لہسن، کسوری میتھی وغیرہ ڈال کے اس کا شوربہ پئیں۔ تو الحمدللہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ میرے مطلب پہ آئی ہیں، انہوں نے کہا 50% جو ہے وہ بہتری ہے۔ پھر وہ 3 دن کی لے کے گئی ہیں، تو 6 دن کی دوائی کے بعد ان کا وہ درد نہیں تھا اور جبڑا کھولنے کے اندر کوئی ان کو دقت نہیں تھی، آرام سے وہ بول رہی تھی، ریلیکس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ اپنی بہو کو بھی لے کے آئی، وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگلا جو مریض ہے اس کو شدید بخار تھا، سردی لگ رہی تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ تو بخار کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی سوزش ہوگی تب بخار ہوگا، اگر ورم ہو جائے گا اس کے بعد بھی بخار ہوتا ہے، جیسے کوئی پھوڑا وغیرہ بن جائے یا ورم کوئی بھی ہو اس کے اندر، چاہے وہ اعصابی عضلاتی غدی بخار جو غیر طبعی حرارت ہوتی ہے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، یہ بخار بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تاکہ کوئی مخصوص آرگن جو ہے اس حرارت سے اس کو مزید نقصان نہ ہو۔ تو بہرحال اس کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ ہماری طب کے اندر کیا ہوتا ہے، جو امیونٹی، جو قوت مدافعت، جو ایک سسٹمیٹک سسٹم ہے، خودکار نظام ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ حرارت بڑھا رہی ہوتی ہے۔ جہاں سوزش ہو جاتی ہے خون جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، سوزش والی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ سرخی ہوگی، جیسے گلے وغیرہ میں، تو سوزش کے لیے وہاں درد ہوگا، وہاں پہ حرارت ہوگی، اس سرخی ہوگی، تو یہ سوزش ہوگی۔ تو جو ہمارا خود کار نظام کر رہا ہم نے وہی کرنا ہے، وہ خون وہاں پہ کیا کر رہا تھا، اب حرارت سے وہ سوزش کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایلوپیتھک جو ہے انگریزی ادویات کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے پیراسیٹامول، اس طرح کے جتنے بھی فارمولیز ہوتے ہیں وہ اس ٹمپریچر کو فوری نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پہ تھرما میٹر پہ جو ہے وہ بخار تو نارمل آ جاتا ہے، لیکن اس سے باڈی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو ہماری امیونٹی ہے جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت لمبا چیپٹر ہے۔ بہرحال دوسرا، اس کو سردی لگ رہی تھی، اس کا مطلب ان کو سردی کا بخار تھا۔ جو میں نے ان کو میڈیسن دی اور جو تجویز کی، سوزش جتنی جلدی رفع ہوگی اتنی جلدی بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر میں نے ان کو غدی اعصابی جو اکثیر ہے وہ 4 رتی، بند نزلہ 3 رتی، کشتہ گو دنتی جو ہے وہ 4 رتی اور 7 گلو جو ہے وہ 1 رتی، صبح دوپہر شام کھانے کے لیے دیا 3 ٹائم، اور الگ سے 3 شدید جو ہے عضلاتی غدی شدید، یہ بھی 6 رتی صبح شام شہد کے ساتھ چاٹنے کے لیے دیا۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے 3 دن کے اندر بخار بھی ٹھیک ہو گیا، سردی لگنا بھی ختم ہو گئی اور سوزش بھی رفع ہوگی۔ تو اس سے جو نیکسٹ مریض تھا اس کو کمر درد تھا، بہت زیادہ شدید کمر درد تھا۔ یہ تقریباً 38 سال اس کی عمر تھی اور مختلف جگہ سے انہوں نے میڈیسن استعمال کی، سانس ان کا پھولتا تھا، قبض کے مسائل تھے۔ تو میں نے جب نبض چیک کی اور زبان چیک کی تو نبض کثیر تھی اور عریض تھی۔ جہاں بھی رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے نبض عریض ہو جاتی ہے، یعنی چوڑی ہو جاتی ہے، اور بتی تھی نبض، سست تھی۔ ایسی جو نبض ہوتی ہے اعصابی ہوتی ہے،
تو اعصابی تشخیص کر کے جو میں نے ان کو دعا تجویز کی، اس کے اندر جو غدی عضلاتی ملین جو ہے وہ 6 رتی، اور غدی عضلاتی ہاضم 6 رتی صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانے کے لیے دیا، اور الگ سے جو وجل مفاصل ہے جس کے اندر وہ تمہ اور مصبر ہے اور کیا کہتے ہیں سنڈ وغیرہ ہے، یہ میں نے ان کو 1000 mg کا کیپسول صبح و شام دیا۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے یہ بھی انہوں نے کم از کم 1 مہینہ یہ میڈیسن استعمال کی۔ پہلے ہفتے میں ان کو فرق پڑ گیا تھا، لیکن وہ بار بار آ کے لیتی نہیں ہیں۔ 1 مہینے کے بعد ان کا وزن بھی کم ہو گیا تھا، اور سانس پھولنے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، قبض کے مسائل بھی ٹھیک ہو گئے تھے، اور کمر درد تو پہلے ہفتے میں ختم ہو گیا تھا۔ تو ان کو بھی یہی مشورہ دیا کہ چاول وغیرہ اور دودھ کی بنی چیزیں وغیرہ یہ بند کر دیں۔ اس سے جو نیکسٹ مریض تھا وہ یہاں ہی ان کا جو ہے وہ ڈیری فارم ہے دودھ کا، بہت زبردست استقلال آباد کے اندر اچھا فارم ہے ان کا، یعنی وہ دودھ دہی کا بڑا صاف ستھرا سا کام ہے ان کا۔ تو وہ یہاں آ کے بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، تو چادروں نے لپیٹی ہوئی تھی، بہت ایسے ڈل چہرہ اور پریشان چہرے سے نظر آ رہے تھے کہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رونے کو دل کرتا ہے، ایسے خوف آتا ہے، پتہ نہیں ساری رات جو ہے دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہیں بھی کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ ساری جو علامات ہوتی ہیں یہ انگزائٹی کی ہے، ڈپریشن کی ہیں، اور یہ تبخیر معدہ کی ہیں، اور ایلوپیتھی کے اندر جو اس کا علاج ہے وہ سیڈیٹیو میڈیسن دی جاتی ہیں، سکون آور دوائیاں وہ دیے، پھر مریض سویا رہتا ہے، اور جب تک وہ کھاتا رہتا ہے دماغ کے اندر اتنی خشکی ہو جاتی ہے، پھر جو اس کو تھوڑی بہت نیند آتی ہے وہ بھی پھر آنا بند ہو جاتی ہے، مریض جو ہے وہ مزید کمپلیکیشن پیچیدگیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو اس مریض کی نبض چیک کی تو نبض کے اندر تصلب تھا، مطلب سخت تھی، اور عریض تھی، چوڑی تھی، اور کثیر تھی، مشرف تھی۔ ایسی جو نبض ہوتی ہے عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، عضلاتی اعصابی تشخیص کر کے میں نے ان کو جو دعا تجویز کی، اور یہ ہمیشہ میں کرتا ہوں جن کو انگزائٹی کا یہ مسئلہ ہو۔ اور یہاں پہ ایک بات اور ڈسکس کرتا چلوں کہ جس کو بھی یہ مسئلے ہیں ان کو قبض لازمی ہوتی ہے، یعنی کہ میکسیمم پیشنٹ کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو قبض کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے ان کو غدی اعصابی ملین جو ہے وہ 1.5 ماشا اور الگ سے عضلاتی سوزش بیچ میں ہی 4 رتی صبح دوپہر شام کھانے کے لیے دیا، اور الگ سے جو شربت افتمونی ہمدرد ہے وہ 2 چمچ رات کو پانی کے اندر مکس کر کے پینے کے لیے دیا۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے 1 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ 70% جو ہے وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کافی طبیعت کے اندر بشاشت ہے۔ آگے میں وہیں پہ کیونکہ پردیسی وہیں کمرے کے اندر ہی لیٹے رہتے تھے، اب تو میں باہر نکل جاتا ہوں۔ تو اب وہ 2 ہفتے کی انہوں نے میڈیسن استعمال کی ہے، بہت زیادہ ریلیکس ہے، مطمئن ہے الحمدللہ۔ بلکہ ایک اور پیشنٹ اسی نوعیت کا تھا، اس کو بھی میں نے یہی دعا تجویز کی ہے، ابھی انہوں نے آ کے فیڈ بیک دینا ہے۔ لمبی ویڈیو ہوگی ہے زیادہ، سوچا ایک ہی ویڈیو بنایا کروں، بار بار نہ بناؤں۔ تو یہ الحمدللہ نظریہ مفرد اندر اعضاء کے اندر اس کے کمالات ہیں، اور اس کے اندر اعلیٰ علاج ہے۔ لوگ ایسے ہی جو ہے وہ عرصہ دراز تک میڈیسن مختلف، کوئی سائیکیٹرسٹ کی کھا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی کھا رہا ہے، کوئی ہارٹ کی، امراض اتنے ہیں نہیں ہیں، زیادہ تر علامات ہیں ان کو ہی انہوں نے امراض سمجھا، وہ اس کی وجہ سے لوگ ہر ٹائم میڈیسن کھا رہے ہیں، اور پیکیجز جیسے لگے نہیں ہوتے مہینے کے شاپر بھرے ہوتے ہیں۔ تو بس شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نظریہ مفرد اعضاء کے اندر جو ہے مجھے شوق پیدا کیا، استاد میرے اچھے ملے مجھے، اور میں نے خود بھی بہت زیادہ مجھے شوق تھا، تو اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ دعاؤں کی اپیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔